अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है हमारे पास सेकंड ईयर वो बाब नंबर पंजम है, 5वां चैप्टर है, उसका हम आगाज़ करेंगे। और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपके जर्नल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, और जो लोग आगे NTS, FPSC, PSC में अप्लाई करेंगे तो पाक स्टडी की जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो मोस्टली इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत अहम है जो NTS की तैयारी कर रहे हैं, जो PSC की, FPSC की तैयारी कर रहे हैं, और साथ साथ मुताला पाकिस्तान साल दोम के तलबा इल्मों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम जो सेकंड ईयर की बुक है उसमें सबसे अहम और सबसे पेचीदा चैप्टर यही है। इसमें से भी बोर्ड के अंदर एक लॉन्ग सवाल पूछा जाता है मोस्टली, तो जो इसमें हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में चंद अहम चीज़ें अगर वो आपको समझ आ जाए तो आपको ब्यूरोक्रेसी के अंदर, टेक्नोक्रेसी के अंदर और मुल्क का जो हुकूमती ढांचा है उसकी काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं, जो आपको जर्नल नॉलेज के लिए भी और ज़िंदगी के अंदर बहुत काम आएंगी। तो इस चैप्टर को आपने तफसीलन जो है डेली बेसिस पे जो लेक्चर अपलोड होते हैं उनको आपने देखना है ताकि आपको बात समझ आ सके। अगर किसी ने चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा और अच्छा निज़ाम हुकूमत। इसमें दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा कि हुकूमत के अंदर कौन कौन लोग हैं, तफसीलन उसको हम पेश करेंगे ताकि आपको बात समझ आ जाए। और फिर अच्छा निज़ाम हुकूमत क्या है, कि कौन सी हुकूमत अच्छी है, उसके अंदर कौन सा निज़ाम है जो अच्छा निज़ाम हुकूमत जिसको कहा जाता है, उसके हवाले से। तो आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का लॉन्ग सवाल भी है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो पाकिस्तान का मौजूदा जो निज़ाम है, हुकूमती निज़ाम है, जिसमें वफाकी भी है, सूबाई भी है, इसका जो ढांचा है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये 1973 में 1973 के दस्तूर के तहत काम कर रहा है, जिसमें आज़ादी एक्ट 1947 की बाज़ दफ़ात भी शामिल हैं। पाकिस्तान का पहला दस्तूर 1956, पाकिस्तान का दूसरा दस्तूर 1962 और पाकिस्तान का अबूरी दस्तूर 1972 भी शामिल हैं। इसके मुताबिक इस जो हमारा हम हुकूमती ढांचा, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, इसमें आपने जो बात समझनी है वो ये है कि सबसे पहले आज़ादी एक्ट जो है उसके मुताबिक जो हुकूमत का स्ट्रक्चर है वो है। फिर 56 का जो आइन है उसमें भी कुछ दफ़ात शामिल थी जो हमने चौथे चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिए। अगर किसी ने वो चैप्टर नहीं देखा तो वो जाके देख ले, उसका लिंक गिवन डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। फिर पाकिस्तान का जो दूसरा दस्तूर पास हुआ था 1962 में, और फिर 72 में एक अबूरी आइन जो नाफज किया था। फिर 1973 में जो एक मुकम्मल मजमूआ आइन का, उसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं बयान की गई। वफाकी निज़ाम में वफाक सेंट्रल गवर्नमेंट और सूबों को दस्तूर के मुताबिक एक दूसरे पर इंसार करना पड़ता है। जो आपका वफाकी निज़ाम है उसमें जो सूबे हैं वो डिपेंड करते हैं वफाक पे, और वफाक जो है डिपेंड करता है सूबों पे। तो और इसमें मकनना कहते हैं कानून साजी करने वाले अदारे को। ये बात आपने जहन में रखनी है। शार्ट सवाल भी है, मकनना से क्या मुराद है या मकनना क्या काम करती है। तो मकनना से क्या मुराद है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मकनना से मुराद है कानून साजी करने वाला अदारा। इस टॉपिक के अंदर ये एक अहम लफ्ज़ था जो आपको समझना है। और इंसार का मतलब है डिपेंड। तो इंतज़ामिया और अदलिया के मामलात और वफाकी और सूबों के तल्लुकात दस्तूर में तयशुदा हैं। अब वफाकी निज़ाम के अंदर सूबों और जो सूबों का दस्तूर है और वफाक के अंदर ये सारे लोग आपस में डिपेंडेंट हैं। और मकनना जो है कानून साजी करने वाला अदारा, उसमें इंतज़ामिया और अदलिया के मामलात वफाकी और सूबों के तल्लुकात दस्तूर में तयशुदा हैं, जो दस्तूर के अंदर मौजूद हैं। कौमी अहमियत के अमूर मसलन दफ़ा, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, कस्टम और ख़जाना वफाक के सपोर्ट है। अब वफाक के पास क्या है, जो अहम शोबे हैं, जिसमें दफ़ा है, डिफेंस है, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, कस्टम है, और ख़जाना वगैरह है जो मालियात का निज़ाम है, ये वफाक के पास है। जबकि मकामी और सूबाई अमूर जो हैं, जो सूबे की सतह पे है, उसमें तालीम है, सेहत है, मकामी हुकूमतें हैं,
زراعت و صنعت وغیرہ ہے یہ صوبوں کے ہر ایک صوبے کے پاس ہے، جبکہ مین جو چیزیں ہیں جس میں دفاع، بین الاقوامی تعلقات، کسٹم اور خزانہ یہ وفاق کے پاس ہے۔ 14 اگست 2001 میں ضلعی حکومتوں کا اہم کردار سونپا گیا۔ آپ سے یہ MCQs میں بھی آ سکتا ہے کہ ضلعی حکومتوں کا اہم کردار کب سونپا گیا؟ 14 اگست 2001 کو، یعنی حکومت نے ضلعی حکومتیں قائم کی اور مقامی امور ان کے حوالے کر دیے گئے۔ یہ حکومتیں ضلعی سطح پر عوام کے تمام مسائل کو حل کر رہی ہیں۔ پھر اہم جو لانگ سوال ہمارے پاس وفاقی حکومت اور دیگر ادارے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ وفاقی حکومت آپ کو سمجھ آ گئی، وفاق کے پاس ایک تو انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہے، ڈیفنس ہے اور کسٹم و خزانہ وغیرہ، باقی جو تعلیم ہے، صحت ہے، یہ صوبوں کے پاس ہے۔ وفاقی حکومت کا نظم و نسق چلانے کے لیے حکومت کو 3 شعبوں یعنی 3 شعبے جو ہیں حکومت کو چاہیے۔ ایک مقننہ سے مراد قانون سازی کرنے والا ادارہ، پھر انتظامیہ اور عدلیہ میں تقسیم کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے اس کا نظام چلانے کے لیے 3 شعبوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ لوگ جو قانون بناتے ہیں، دوسرا انتظامیہ ساری، اور تیسرا عدلیہ جو انصاف لوگوں کو فراہم کرتی ہے۔ ہر شعبے کو اپنا اپنا کام سونپا گیا ہے، یعنی مقننہ قانون سازی کا کام کرتی ہے، انتظامیہ مقننہ کے بنائے ہوئے قانون کو لاگو کرتی ہے، جبکہ عدلیہ ان قانون کی توسیع و تشریح کے لیے کام کرتی ہے۔ توسیع و تشریح ایکسٹینشن، اس میں ترمیم جو ہے لائی جائے، اس کے لیے عدلیہ کام کرتی ہے۔ 3 اہم باتیں یہاں پہ آپ کو بتائی گئی ہیں۔ ایک سب سے پہلے مقننہ، 3 شعبے، مقننہ قانون سازی کرتی ہے، جبکہ انتظامیہ جو ہے جو مقننہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں ان کو لاگو کرتی ہے، اور ساتھ عدلیہ جو ہے ان قانون کی توسیع و تشریح کے لیے عدالتی امور پہ اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ پاکستان میں مقننہ کو مجلس شورا کا نام دیا گیا۔ مقننہ کا دوسرا نام مجلس شورا ہے۔ یہ بھی آبجیکٹو میں آ سکتا ہے، اگر سیشن 2020-21 میں MCQs ٹائپ کا پیپر آتا ہے تو اس میں یہ بات لازمی پوچھی جا سکتی ہے کہ مقننہ کو پاکستان میں کیا کہا جاتا ہے۔ مقننہ کو پاکستان میں مجلس شورا کہا جاتا ہے، یعنی پارلیمنٹ، ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹ یا مجلس شورا 2 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ حکومت کو وفاقی حکومت کہتے ہیں، جو پارلیمانی صوبوں پر منظم ہے، جو صوبوں کے اوپر حکومت ہوتی ہے، ایک سینٹرل گورنمنٹ۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہا جاتا ہے، جس کا صدر مقام اسلام آباد ہے۔ یہ عدالت آئین کی یہ جو عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ آئین کی محافظ ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جو دستور ہے اس کے اندر عدالتوں کا بڑا اہم رول ہے۔ وفاقی حکومت کے ادارے جو ہیں ہم اس کی مختصراً تفصیل بیان کریں گے، لانگ سوال ہے آپ کے پاس۔ تو سب سے پہلا اس کا ادارہ آ جاتا ہے مجلس شورا، یعنی پارلیمنٹ، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی مقننہ کو مجلس شورا کہتے ہیں، جو 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، یعنی ایوان زیریں اور ایوان بالا، ٹھیک ہے۔ ایوان زیریں کو قومی اسمبلی بھی کہا جاتا ہے۔ زیریں کا مطلب ہوتا ہے کم اور بالا کا مطلب ہوتا ہے بلند، ٹھیک ہے۔ اب مجلس شورا جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ شارٹ سوال یہاں پوچھا جا سکتا ہے مجلس شورا سے کیا مراد ہے اور اس کی اقسام بیان کریں۔ تو مجلس شورا جو ہے یہ مقننہ یعنی جو قانون سازی کرتے ہیں، یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک ایوان زیریں اور ایک ایوان بالا، ٹھیک ہے۔ ایوان زیریں میں قومی اسمبلی ہے۔ ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 342 ہے۔ اہم MCQs ہے کہ قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد کتنی ہے۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 342 ہے۔ عام نشستوں کو اس طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ ان کی پھر فردر جو ہے تقسیم کاری، جو 342 نشستیں ان کو کس طرح تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں پہ اب قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایک بہت اہم چیز ہے، وہ آپ نے سمجھنی ہے، اور میں آگے جا کے آپ کو اس پہ گائیڈ کرتا ہوں۔ پنجاب کی جو نشستیں ہیں 342 میں سے 148 ہیں، کیونکہ صوبہ پنجاب آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا۔ پھر صوبہ سندھ آ جاتا ہے، اس کے پاس 61 ہیں، 61 ہیں۔ صوبہ سرحد 35 ہیں۔ صوبہ بلوچستان 14 ہیں۔ اسلام آباد جو صوبوں سے باہر ہے، اس کی 2 نشستیں۔ پھر قبائلی علاقے ہیں، اس کی 12 نشستیں، ٹھیک ہے۔ یہ نشست جو ہے 342 تقسیم کاری۔ پھر خواتین کی 60 ہیں، جن کو فردر تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں پنجاب کی 35 خواتین، سندھ کی 14 خواتین، اور سرحد کی 8 KPK جس کو کہتے ہیں 8 خواتین، اور بلوچستان کی 3 خواتین، اور اقلیتیں ہیں جو غیر مذہب ہیں 10 خواتین، اور خواتین جو 10 جو ہیں اقلیتوں کی نشستیں بھی اس میں شامل ہیں۔ قومی اسمبلی کے ممبران کا انتخاب جو ہے 5 سال کے لیے بالغ راہ
رائے دہی کی بنیاد پر کی جاتا ہے، یعنی ووٹنگ سسٹم پہ ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب سینٹ آ جاتا ہے اہم چیز، آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے سینٹ اور قومی اسمبلی میں کیا فرق ہے۔ اب سینٹ جو ہے ایوان بالا ہے، جبکہ قومی اسمبلی ایوان زیریں تھی۔ تو اس کے ارکان کی تعداد 104 ہے، اور اب بعض بک پہ 100 بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے نیو اپڈیشن بک پہ۔ تو سینٹ میں صوبوں کو برابر نمائندگی دی گئی ہے۔ اب ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھا جس میں آبادی زیادہ ہے اس کی نشستیں بھی زیادہ ہیں، جبکہ سینٹ میں یہ نہیں ہے۔ سینٹ میں تمام صوبوں کو برابر جو ہے نشستیں دی گئی ہیں، جس میں ہر صوبہ جو ہے اس کی برابر نشست ہے، 22 نشستیں، جس میں بشمول مطلب جو اس میں شامل ہے وہ ٹیکنوکریٹ خواتین، اور اسلام آباد سے جو ہیں 4 شامل ہیں، بشمول ایک عالم دین ہے اور ایک عورت، اور جبکہ قبائلی علاقوں سے 8 اور اقلیتی ارکان کا انتخاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان ارکان کا انتخاب 6 سال کے لیے ہوتا ہے، جبکہ قومی اسمبلی کا انتخاب 5 سال کے لیے ہوتا ہے، اور جبکہ سینٹ کا جو انتخاب ہے وہ 6 سال کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم بات تھی جو آپ نے سمجھنی ہے، MCQs میں آ سکتی ہے۔ اور ان کا 1/2 ارکان ہر 3 سال کی، مطلب آدھے ارکان جو ہیں، ہاف جو ہیں وہ 3 سال کے لیے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ نئے ارکان جو ہیں ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ اسلام آباد اور قبائلی علاقوں کے ارکان کا انتخاب قومی اسمبلی کرتی ہے۔ ہم نے کہا صوبوں کا، اور پھر اسلام آباد اور قبائلی علاقوں کی ہم نے بات کی۔ اب مجلس شورا جو ہے پارلیمنٹ، اس کے فرائض کیا ہیں؟ یہ شارٹ سوال بھی ہے، آپ سے پوچھا گیا ہے ایکسرسائز میں، اور اہم بات بھی یہ ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے جنرل نالج کے لیے، کہ مجلس شورا یا پارلیمنٹ کے اس کے کیا کیا فرض ہیں، کیا فرائض ہیں۔ مجلس شورا کے دو ایوانوں کو قانون سازی میں برابر کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، لیکن مالی امور میں قومی اسمبلی زیادہ بااختیار ہوتی ہے۔ مالی امور میں بجٹ وغیرہ میں قومی اسمبلی زیادہ بااختیار ہے سینٹ کے اراکین سے زیادہ، یعنی بجٹ کی منظوری صرف قومی اسمبلی کا کام ہے۔ اس کے فرائض درج ذیل ہیں۔ قانون سازی، سب سے پہلا فرض آ جاتا ہے قانون سازی۔ قانون سازی مطلب قانون بنانا، سازی کہتے ہیں بنانا۔ مجلس شورا ملک کے لیے قانون بناتی ہے، دونوں ایوانوں کو اس ضمن میں برابر کے اختیارات ہوتے ہیں، یعنی ایک بل ایک ایوان سے پاس ہونے کے بعد دوسرے ایوان کے پاس جاتی ہے۔ اگر دوسرا ایوان جو پہلی بل ہے اس کو پاس کر لیتا ہے تو وہ پہلے ایوان کے پاس منظوری کے لیے چلی جاتی ہے۔ وفاقی امور کی لسٹ میں مجلس شورا کو قانون سازی کا پورا اختیار ہے۔ مشترکہ امور کی لسٹ میں سے بھی وفاقی پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے۔ اب قانون سازی کا جو اہم بات ہے آپ نے یہاں پہ سمجھنی ہے کہ قانون سازی کے لیے دونوں ایوان کی منظوری ہونا لازم ہے۔ دونوں ایوان کون سے ہیں؟ ایوان بالا اور ایوان زیریں۔ ایوان بالا آپ کے پاس سینٹ ہے، ایوان زیریں قومی اسمبلی ہے۔ اب سینٹ سے جو قانون سازی کی جاتی ہے اس کو لازم ہے قومی اسمبلی منظور کرے، اور قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کی باہم منظوری سے قانون جو ہے لاگو ہوتا ہے۔ اور انتظامیہ کی نگرانی جو نیکسٹ فرائض ہے مجلس شورا کی، جس میں اسمبلی بھی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے دونوں ان کی لازمی ہے، شمولیت ہے۔ اب انتظامیہ کی نگرانی مجلس شورا انتظامیہ پر کنٹرول کی مجاز ہوتی ہے۔ مجلس شورا انتظامیہ کی جو کنٹرول ہے اس کی مجاز ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہیں۔ پارلیمنٹ جو قومی اسمبلی ہے اس کے سامنے وزیر اعظم اور اس کی جتنی بھی کابینہ ہے وہ جواب دہ ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران وزراء جو ہیں انفرادی اجتماعی طور پر سوالات کے جواب دیتے ہیں، خود بھی دیتے ہیں اور اجتماعی اپنی جو پارٹی ہے اس کی کارکردگی بھی جو ہے قومی اسمبلی کے سامنے رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ اس وقت تک اپنے فرائض سر انجام دے سکتی ہے جب تک انہیں مقننہ کا اعتماد ہو۔ جب تک قانون سازی کرنے والے ادارے کا اعتماد ہو تب تک وزیر اعظم جو ہے اپنے پاس رہ سکتا ہے، اپنے جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کر سکتا ہے، ملک کے لیے کام کر سکتا ہے۔ جب قانون سازی کرنے والے مقننہ جو ہے اس کے اعتماد میں نہیں رہتا تو پھر اس کے بعد وہ وزیر اعظم نہیں رہ سکتا۔ پھر تیسرا آ جاتا ہے مالیاتی اختیارات۔ پارلیمنٹ کا ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی ہر سال بجٹ پاس کرتی ہے۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد حکومت قومی خزانے سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتی۔ اس طرح حکومت کے نئے ٹیکس لگانے یا ٹیکس کو ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری لینا لازم ہے۔ مالیاتی مطلب ٹیکس وغیرہ کا سلسلہ جو ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی سے جو ہے
पार्लियामेंट से जो है बजट मंजूर करवाना लाजमी है। बजट मंजूर होने के बाद हुकूमत एक पैसा भी अपने पास से जो खर्च नहीं कर सकती। जो बजट में मंजूर है जिस तरह खर्च करना है वैसे ही खर्च करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास चौथा, इसका जो फ़राइज़ हैं वो अदालती इख्तियारात। मजलिस शूरा का जो नेक्स्ट फ़राइज़ है अदालती इख्तियारात, कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवान सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद मुकर्रर करते हैं। इसके अलावा इनके सर्विस के मतलब अमूर की भी मंजूरी देते हैं कि अदालत के अंदर जो पार्लियामेंट के लोग हैं उन जजों का इंतखाब भी जो है पार्लियामेंट में किया जाता है और उनकी जो है सर्विस के अमूर जो हैं वो पार्लियामेंट में तय किए जाते हैं। फिर इंतखाबी इख्तियारात आ जाते हैं। इंतखाबी मतलब इलेक्शन वगैरह करवाना। मजलिस शूरा के दोनों ऐवान मिलकर सदर का इंतखाब करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली करती है। इसके अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कौमी असम्बली और सेनेट बिल तरतीब करते हैं। अब इसमें एक बात आम आपने समझनी है, वो ये है कि सदर का इंतखाब सेनेट भी करता है और कौमी असम्बली मिल कर इंतखाब करते हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब जो है वो कौमी असम्बली करती है। और इसके अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी कौमी असम्बली और फिर उसके बाद बिल तरतीब के साथ जो है सेनेट भी करता है आपके पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास छठा, आज के वीडियो का छठा और आखिरी पॉइंट है आइन की तरमीम। मजलिस शूरा के दोनों ऐवान आइन में तरमीम कर सकते हैं, लेकिन तरमीम करते वक्त हर ऐवान की कुल अरकान की तादाद 2/3 होनी चाहिए, मतलब अक्सरियत होनी चाहिए। ठीक है, अक्सरियत की मंजूरी होगी तो तब जो है आइन में तरमीम हो सकती है। दोनों ऐवान मुश्तरका इजलास में भी आइन की तरमीम कर सकते हैं। दोनों ऐवान कौन से हैं? ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरिन जो आपके पास है, कौमी असम्बली और सेनेट। आइन की तरमीमी के लिए लाजमी है अक्सरियत तादाद होनी चाहिए। ठीक है, उसमें से ज़्यादातर जो है 2/3 जो है आपके पास अक्सरियत होनी चाहिए, तो तब आप आइन में तरमीम कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लॉन्ग सवाल जो हमने डिस्कस किया है। और नेक्स्ट जो है हम फिर उसके बाद वफाकी इंतज़ामिया जो है उसकी बात हम करेंगे, कौन कौन से लोग हैं वफाकी इंतज़ामिया के अंदर। ये इंशाअल्लाह कल के लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई वो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी पूछनी है ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।